بڑے پیر کی بارگاہ میں ایک اللہ والے رہتے تھے جن کا نام شیخ احمد البارقی تھا جی. بڑے پیر نے کہا سنو یہ لوٹا لے لو اور لوٹے سے میرے مہمانوں کو وضو بنوایا کرو. ان کا یہی کام تھا, لوٹا لیے گھومتے رہتے تھے, لوٹا لیے گھومتے رہتے تھے. ان کا نام رکھ دیا لوٹے والے بابا. کیا نام رکھا بولو؟ لوٹے والے بابا. اب لوٹے والے بابا دیکھ رہے ہیں اگر یہ آئے, کوئی چور آیا بڑے پیر نے ولی بنا دیا, کوئی بے نمازی آیا نمازی بن کے چلا گیا, کوئی بیمار ہے ٹھیک ہو کے چلا گیا. ایک دن انہوں نے سوچا مجھے 3-4 سال ہو گئے, لوگ ایک ایک دن میں کیا کیا بن جاتے, اور لوٹے والے بابا تو یہی کا یہی رہ گیا, تجھے کچھ نہیں ملا اور تھک گیا وضو بناتے بناتے بنواتے بنواتے. لوٹے والے بابا بولے چلو 2-3 دن ذرا تفریح ماری ہوں, اب اس جگاڑ میں رہنا ذرا گھوم کے آ جاؤں, گھوم کے آ جاؤں. اور بڑے پیر کو بتاؤں گا نہیں, چپکے سے جاؤں گا یار. اتفاق سے 2 اللہ کے ولی آ گئے, بڑے پیر کی بارگاہ میں آئے. بڑے پیر نے کہا تمہیں بعد میں کام دیا جائے گا, پہلے 3 دن گھوم کے آؤ. لوٹے والے لگے پڑے تھے, وہ تو سنی رہے تھے. لوٹے والوں نے کہا اب لگ گئی انہی کے ساتھ جاؤں گا. بولے ٹھیک ہے, بولے 3 دن پہلے گھوم کے آؤ. اور کیا پتا تھا لوٹے والے بابا پورا کھیل یہ تمہارے لیے بن رہا. جی جی. لوٹے والے بابا گھوم کر کے آؤ, کہ ٹھیک ہے. اب لوٹے والے بابا چھپے ہوئے تھے, رات کو چھپ کے گئے. بولے او اللہ والو میں بھی چلوں گا آپ کے ساتھ. بولے نہیں ہم تمہیں نہیں جانتے, تم کیوں جاؤ گے؟ ہمیں لے چلیو نہ, دیکھو تمہارا کیا بگڑ جائے گا, ساتھ میں چلوں گا, میں بھی یہیں رہتا ہوں. کہا اچھا چلو, جب زیادہ کہا چلیو. صبح ہی وہ دونوں بھی نکل گئے اور لوٹے والے بابا بھی چپکے سے ساتھ ہو لیے. جی. اب چلتے جا رہے ہیں چلتے جا رہے ہیں چلتے جا رہے ہیں. ایک دن جب گزر گیا لوٹے والے بابا کو بھوک لگنے لگی. لوٹے والے بابا بولے او اللہ والو سنو, بڑے پیر کے یہاں میں 2 ٹائم کھاتا تھا, 1 ٹائم ناشتہ کرتا تھا, تم نے تو بھوک ہی مار دیا یار, تمہاری آتے یا کچھ اور ہے. ارے ایک دن گزر گیا کچھ تو کھلاؤ. آگے نہیں بڑھوں گا, پہلے کھانا چاہیے. وہ کھڑے ہوئے ٹھہرے تینوں پاس میں. ان دونوں میں سے ایک ولی نے دعا کی, اور دعا کی تو اللہ کی بارگاہ سے آسمان سے ایک کھانے کا دسترخوان آ گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب تو لوٹے والے بابا بڑے خوش, بولے بڑے پہنچے ہوئے ولی ہیں یار. تینوں نے کھانا کھا لیا اور اللہ کا شکر ادا کیا, پھر چل پڑے. چلتے جا رہے, پھر ایک دن گزر گیا, کھانے کو پھر نہیں پوچھ رہا ہے. پھر لوٹے والے بابا کڑ گئے, کہنے لگے یار تم کیسے ہو, تمہیں خود تو بھوک لگتی نہیں ہے, دوسروں کو مروانے کے چکر میں ہو. پھر اتنے دن ہو گئے ذرا کھانے کو کیوں نہیں پوچھتے ہو, مجھے کھانا چاہیے. تو پھر ایک نے تو دعا کری دی تھی, اب دوسرے رہ گئے. دوسرے والوں نے دعا کی, اللہ کھانے کا دسترخوان بھیج دے, آ گیا. تینوں نے بیٹھ کے کھا لیا, اللہ کا شکر ادا ہو گیا. اب چلتے چلتے جب تیسرا دن ہوا, پھر لوٹے والے بابا کڑ گئے, کہنے لگے کھانا چاہیے کھانا. وہ دونوں ولی بولے سنو, پہلے دن انہوں نے دعا کی کھانا آ گیا, پھر میں نے دعا کی کھانا آ گیا, اب کوئی نہیں بچا, تم ہی بچو, اب تمہاری باری ہے, تم دعا کرو. ہاں سبحان اللہ. اب تو لوٹے والے بابا پھنس گئے. بولے یار بہت برے رہے, بھوکے ہی رہ لے تو ٹھیک تھے. بولے کچھ نہیں کھانا چاہیے, دعا کرو تم. اب یہ لوٹے والے بابا کہنے لگے یار میں کیا کروں, یہ تو پہنچے ہوئے ولی تھے مگر چالاک بہت تھے. بولے ایسا ہے دعا تو کروں گا مگر تمہارے دونوں کے بیچ میں کھڑے ہو کے کروں گا. جی. بولے ٹھیک ہے آ جاؤ. اب دونوں کے بیچ میں کھڑے ہوئے بولے یا اللہ تو مجھے جانتے ہی ہے کتنا بڑا گناہ گار ہوں میں. یہ جو میری دہنی طرف ہے نا, دہنی طرف, ان ولی نے جس کا بھی واسطہ دیا, مجھے نام پتہ نہیں ہے, اے اللہ جن کا واسطہ دیا ان کے صدقے میں کھانا بھیج دے. اور بولے میری بائیں طرف جو کھڑے, اے اللہ انہوں نے جس کا واسطہ, سوچا ایک نہ ایک تو قبول ہوگی, کہا جنہوں نے ان کا واسطہ دیا نا اللہ ان کے صدقے میں بھی کھانا بھیج دے. 2 دسترخوان آ گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب دعا کی تو کتنے 2 آ گئے, 2 دسترخوان آ گئے. اب لوٹے والے بابا تو بڑے خوش. وہ دونوں بولے سنو, ہم نے دعا کی تھی تو ایک دسترخوان آیا تھا,
اور تم نے دعا کی تھی جو دعائیں تم نے کس کا واسطہ دیا بولو؟ نام بتاؤ وسیلہ کس کا دیا؟ واسطہ. اب لوٹے والے پھر پھنس گئے، نام تو یاد تھا ہی نہیں. لوٹے والے بابا تھے تو چالاک، بولے اچھا، بولے یہ بتاؤ دعا پہلے تم نے کی یا میں نے؟ کہا ہم نے. تو بولے پہلے نام بھی تو تم ہی بتاؤ گے. لوٹے والے بابا بولے جب پتہ چل جائے گا میں ہی بتا دوں گا. تو وہ دونوں اللہ کے ولی کہنے لگے سنو، ہم نے جو وسیلہ دیا کس کا دیا یہ سنو. ہم نے مولا کائنات حضرت علی کا واسطہ نہیں دیا، امام حسن حسین کا وسیلہ نہیں دیا، امام زین العابدین کا واسطہ نہیں دیا، امام موسیٰ کاظم کا واسطہ نہیں دیا. ہم نے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا واسطہ نہیں دیا، بلکہ غوث پاک کی بارگاہ میں ایک لوٹے والے بابا رہتے ہیں، ہم نے انہی لوٹے والے بابا کا واسطہ دیا. جب اتنا کا لوٹے والے بابا کا واسطہ دیا، انہوں نے کہا تم لوٹے والے بابا کو جانتے ہو؟ تم نے دیکھا؟ کہا نہیں دیکھا، ہماری تمنا انہی کو دیکھنے کی، مگر ہم نے سوچا اگر علی کا واسطہ دے تو واسطہ بڑا ہوگا، حسن و حسین کا واسطہ دے تو واسطہ بڑا ہوگا، غوث پاک کا واسطہ دے تو واسطہ بڑا ہوگا. اس لیے ہم نے لوٹے والے بابا کا واسطہ دیا کہ صبح میں غوث پاک کی نظر ان پہ پڑتی ہے، دوپہر میں نظر پڑتی ہے، شام میں نظر پڑتی ہے، اور غوث پاک کی نظر اگر ایک مرتبہ کسی چور پہ پڑ جائے تو چور ولی ہو جاتا ہے، شرابی پہ نظر پڑ جائے شرابی ولی ہو جاتا ہے. لوٹے والے بابا پہ کتنی نظریں پڑی ہے، وہ کتنا بڑا ولی ہو گیا ہوگا. ہم نے اس لیے انہی لوٹے والے بابا کا واسطہ دیا. جب اتنا کہا تو وہ لوٹے والے بابا رونے لگے، آنکھوں میں آنسو آ گئے. وہ دونوں بولے کیوں رو رہے ہو؟ کہا مجھ سے غلطی ہو گئی، اے میرے غوث تم نے مجھے سدھار دیا، اے میرے غوث مجھے پتا بھی نہیں تھا میں کتنا اونچا مقام پا گیا ہوں، یہ سب میرے غوث کی نظر کرم ہے. وہ دونوں ولی بولے کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگے اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں غوث پاک کی بارگاہ میں لوٹے والے بابا میرے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب بتاؤ مجھے، وہ خالی لوٹے سے، مگر لوٹے کا کمال نہیں ہے، کمال غوث پاک کی نظر کرم کا. نظر کس کا کمال ہے بولو؟ پاک کی نظر. کمال غوث پاک کی نظر کا ہے. یہ اللہ والے تم لوگ خدمت کرنے آتے ہو یار، تم لوگ تمہیں جھاڑو مارنے کی مزدوری دی جاتی نہیں نا؟ تمہیں یہ لائٹنگ لگائی ہے اس کی مزدوری، یہ صفائی عرس کر رہے ہو اس کی مزدوری، ارے ملتی ہے، مگر یہ نوٹ کی شکل میں نہیں، یہ برکت اور رحمت کی شکل میں ملتی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. فیضان کی شکل میں ملتی ہے. اور جس پہ اگر فیضان برس جائے تو نوٹ اس کے آگے پیچھے بھاگا پھرتے ہیں. بے شک بے شک. سمجھے؟ اس لیے اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں مزدور بن کے جایا کرو. کیا بن کے جایا کرو؟ نوکر بن کے جایا کرو. وہاں پہ تم اپنے آپ کو ترم گیری مت دکھایا کرو، یہ مت دکھایا کرو میں یہ ہوں میں تمہارا ہوئی ہوئی ایسے کر کے مت کرا کرو. بس اللہ والے کی بارگاہ میں ایک طرف کھڑے رکھو، السلام علیکہ السلام علیکہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دل کے حالات جانتے ہیں. بے شک. کیا جانتے بولو؟ دل کے حالات. دل کے اب حالات. غوث پاک کی نظر کرم ہوئی تو بیڑا پار ہو گیا. اعلیٰ حضرت کیا بولے؟ شعر پڑھ دوں؟ وہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ذرا پیار سے بولو ایک مرتبہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا. جب غوث پاک کا ذکر آیا کرے نا تو کہا کرو یا غوث المدد. میری بہنیں حاضر ہیں، اگر کسی کے اولاد نہ ہو، کوئی پریشانی میں مبتلا ہو، کسی کو کوئی بڑی بیماری ہو،
بس آج اللہ والے کی بارگاہ میں یہ کہہ کر کے غوث کا صدقہ مولا عطا فرما دے، نبی کے بچوں کا صدقہ عطا فرما دے، پتہ نہیں یار کتنوں کی بگڑی بن جاتی ہے۔ بے شک بے شک۔ وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، بولو یا غوث المدد، یہ جملہ بولو یا غوث المدد یا غوث المدد۔ وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، وہاں کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، بولو یا غوث المدد۔ وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچے